چنانچہ غوث پاک کی کرامت سنو، سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی تفریح الخواطر بھی موجود ہے۔ آپ کا ایک مرید جس کا نام ہے شیخ احمد، اور شیخ احمد نو خلافت بھی سی غوث پاک کو، اسی بغداد کے مضافات ایک پنڈ کا رہن والا، ایک پنڈ بھی رہندا سی تے کئی کلومیٹر دا فاصلہ کر کے بغداد بھی چاہتا سی جمعہ پڑھنے واسطے حضرت غوث پاک دے پیچھے۔ شیخ احمد وہ معمول سی زندگی کا کہ جمعہ پڑھنا آتا ہے غوث پاک کے پیچھے، تے 11 بجے تقریباً 11 بجے غوث پاک دے ممبر دے سامنے آ کے نا تے بیٹھ جاتا ہے، کہ مطلب ہے کہ میں اتنا قریب بیٹھا کہ غوث پاک دا آواز بھی سنا، انہوں نے اسامہ دی برکت بھی حاصل، بالکل ممبر کے سامنے یہ کہہ لو کہ فرنٹ سیٹ غوث پاک کے سامنے، فرنٹ سیٹ اتنے بہل رہا کہ سامنے دیدار بھی کرا، غوث پاک کا آواز بھی سنا۔ کئی سالوں تو وہ شگل سی، جمعہ پڑھ کے پھر سودا خریدنا تے اپنے پنڈ ٹر جانا۔ شیخ احمد کہندے نے میرا معمول سی، پھر لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع کرنا، مسجد پہنچنی، بازار پہنچنے، چھتاں تے عوام بیٹھے ہیں، غوث پاک دی محفل چ ہزاراں دی تعداد وچ لوگ آئے نے، میں فرنٹ سیٹ تے ہونا تھا، 11 بجے آ کے میں وہ جگہ مار لینا۔ شیخ احمد کہندے ایک مرتبہ جمعے وچ صورتیں پڑھی کہ غوث پاک ممبر تے کھڑے، نبی پاک دا پوترا بھی تے دوترا بھی عبد القادر جیلانی، نبی پاک دا بیٹا، نبی پاک دا نواسا، نبی پاک دا پوتا، اللہ فرماندے نے اپنے کلام وچ۔ احمد رضا کہتے ہیں تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، یا رسول اللہ میں تھوڑی دربار آیا، کلا نہیں آیا، میں ایک حمایتی نال لے کے آیا، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، حضور سید عالم کا بیٹا سامنے شیخ احمد کہنے میں بیٹھا، وقت فرمائے غوث پاک تے مجلس دے عالم میں کہ چڑی بھی نہیں پڑی، کأن علی رؤوسہم الطیور، لوگ ساکت و جامد بیٹھے نے، عبد القادر جیلانی واس پہ کرتے نے، کئی شرابی شراباں تو توبہ کرتے ہوئے، کئی بدکار بدیاں تو توبہ کرتے ہوئے۔ آپ نے حالات لکھے ہے کہ بغداد کے گلی کوچے جتنے کلب کھلے سن، دولت کا زمانہ مسلمانوں کے عروج کا دور سی تے کثرت مال کی کثرت عیاشی بھی مبتلا سن، جتھے کعوہ خانے سن، عبد القادر دی برکت دے نال اوتھے ذکر دیاں محفلاں سجن لگ پئیاں، تقدیراں بدل کے رکھ چھڑیاں اللہ دے بندے نے بغداد کے عوام دی۔ عوام بیٹھے بات سنتے پہلے، چڑی بھی نہیں پھڑکتی۔ حضرت غوث پاک کی تمید جلال بڑا سی، میں آپ کی کرامت پڑھے اب بات پہ کرنا کہ پڑوسی کی ایک مرغی اے ہوتا ہے نا، بعد مرغی نو پھڑن دوڑنا تو تیز دوڑتی، پھر بعد اڑتی تے چھتاں تے چڑھ جاتی، ان کو پکڑن لگا نا، مرغی ترچ کے جب دوڑی نا تے غوث پاک کی محفل چاٹ گئی، انہیں شور مچا دیتا، تے غوث پاک فرماندے نے چپ کر، اللہ والے کی محفل شور کر دی، چپ کر، وہ چپ کر آخیا، ایسی چپ کی تھی وہ ماری گئی، وہ جان ہی نکل گئی، چپ کر، وہ ماری گئی اتنے۔ تو موئی مرغی پئی سی، جلسہ جب ختم ہویا نا واہ تے کولوں دی لنگدے لاندے وہ ویکھیا نا میں مرغی نوں میں کہ اسی چپ کر تے موئی پئی تے آپ چھڑی نال کہندے نے اللہ والے نو تنگ نہیں کری دا، جا باہر جا کے کڑ کڑ کر، فرمایا تو وہ کڑ کڑ کر دی مسجد تو باہر گل سجنا، اے عطا خدا دی عطا، اے عکس جلال ہے اللہ۔ بھائی اگ وچ جے لوہا پی جائے
اگ دے وچ لوہا رکھو تے لوہا بھی لال، اگ بھی لال تے لوہا بھی لال. بھائی لوہے وچ ساڑن دی طاقت نہیں، پر جے اگ وچ پا چھڑو تے لوہا ساڑے گا. اگ وچ پی کے لوہا اگ ہو جاتا ہے تے اللہ والے دریائے وحدت دی اگ وچ ڈگدے نے، اپنے آپ کو اللہ دی ذات وچ انج فنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیاں صفتاں دا عکس انہاں تے پی جاندا ہے، خدا دیاں صفتاں دا عکس انہاں تے آ جاندا ہے. واز پہ کرتے ہیں شیخ احمد کہندے نے، واز فرما رہے نے شیخ احمد کہندے نے بتقاضائے بشری مینوں شدید قضائے حاجت محسوس ہوئی. میرا کوئی میدا خراب سی یا کھانا ہضم نہ ہویا، مینوں قضائے حاجت محسوس ہوئی تے دل کیتا کہ فوراً میں بیت الخلا جاواں. شیخ احمد کہندے نے بھری ہوئی مسجد تے تل دھرن دی جگہ نہیں تے جمعے شریف دی محفل، غوث پاک جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، مینوں شدید پیٹ وچ درد اور مروڑ اٹھے تے میں پہلو بدلن لگ پیا کہ کاش میرے تو کیفیت گزر جائے. کدی پیٹ دبانا وا، کدی پہلو بدلنا وا، کہ دل ہی چاہتا ہے کہ جی میں اٹھیا تو ساری محفل درم برم ہو جائے گی. تے غوث پاک کو یہ پسند نہیں آنا تے میں نہیں چاہتا کہ میرا شیخ ناراض ہو. دل وچ یہ بھی ہے کہ ہلیا جلیا جے اٹھیا تے غوث پاک نا پسند فرمان گے، جے اٹھا تا بھی مشکل تے بیٹھا تے بھی مشکل. میں پہلو پیا بدلنا، بار بار پہلو پیا بدلنا، بار بار پہلو بدل دیا. میں دیکھیا کہ ممبر اتنے غوث پاک واز کر دیا غوث پاک خاموش ہو خاموش. میں ڈریا، میں کہ شاید غوث پاک کو میری حرکت پسند نہیں آئی، میں ہل رہا تھا، میری حرکات پسند نہیں آئی، آداب مسجد کے خلاف نے. میں ڈریا، واز بند کر کے غوث پاک تھلے اترے. غوث پاک منبر تو تھلے اترے، آپ دے کندھے اتنے جڑا رومال سی، غوث پاک کہنے، شیخ احمد کہنے نے غوث پاک نے میرے سر سے رومال تانے، سر اتنے رومال رکھیا. اس رومال دی برکت نال نہ بغداد دی جامع مسجد رہی، نہ غوث پاک دا وہ جلسہ رہا. میں اپنے آپ کو ایک جنگل وچ محسوس کیتا، ایک جنگل وچ میں کلم کلا تے صحرا ہے تے کول ایک ندی بہندی پئی ہے، پانی دا ایک چشمہ بہ رہا ہے. میں اتنے قضائے حاجت تو فارغ ہویا تے ندی تے استنجا بھی کیتا تے وضو بھی کیتا تے ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پیتا. میری کیفیت جدوں دور ہو گئی تے غوث پاک نے میرے سر تو اپنا رومال چکیا، میں دوبارہ غوث پاک دے جمعے چ بیٹھا ہوا. یہ علم ہے، ایک علم ہے ڈاکٹر عبد القدیر دا علم. تے میں دعا کرنا اللہ ساڈے پاکستان دے بچے بچے نو عبد القدیر بنائے. ساڈے وطن نو ضرورت ہے اس علم کی. سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی حاصل کرو، علم حاصل کرو، فن سیکھو. بچہ بچہ اللہ پاک عبد القدیر بنائے. ایک علم ہے عبد القدیر دا علم، سائنس دا علم، ٹیکنالوجی دا علم. ایک علم ہے روح دا علم، جدے